بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ التشریع الاسلامی کتاب کا نام ہے، اور اس کا ٹاپک فقہ دور اسلامی میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قتال کے حوالے سے۔ قتال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد زندگی کے دو بڑے حصے، ایک مکی زندگی کا حصہ اور ایک مدنی زندگی کا حصہ۔ مکے میں سرکار نے تقریباً 13 سال گزارے تھے اور مدینے میں تقریباً 10 سال گزارے تھے۔ اور جب حضور مکے میں تھے تو مکے میں مشرکین جب صحابہ کو تنگ کرتے، ظلم کرتے یا سرکار پہ، تو یہ حکم تھا کہ وہ صبر کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے کہیں جا سکتے ہیں، تو مسلمانوں نے دو مرتبہ ہجرت کی، ایک طرف حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف، بلکہ حبشہ کی طرف دو ہجرتیں ہیں اور ایک ہجرت مدینہ ہے۔ تو جب مدینے میں آ گئے تو مدینے میں آ کے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، اور جو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی اس کی پھر دو جہتیں تھیں۔ اولاً یہ تھا کہ وہ صرف اپنی ذات کا دفاع کرے، جب کسی مسلمان پر ظلم ہو تو وہ اپنی ذات کا دفاع کر سکتا ہے، کافر کو اس کے مقابلے میں لڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کفار کی طرف سے اجتماعی حملے کا خدشہ ہے تو اسلام کے بچاؤ کے لیے اور مسلمانوں کے عزت جان مال اور آبرو کے تحفظ کے لیے مسلمان اجتماعی طور پر جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے کہ اگر ان کی جان پر زیادتی ہو، کسی مسلمان سے کوئی کافر ظلم کرے تو مسلمان کیا کرے، اس کا ذکر سورہ حج میں ہے۔ اوذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مسلمان جن مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا پہلا حکم تھا کہ جب کسی مسلمان پر ظلم ہو تو مسلمان اپنے ظلم کا بدلہ لے لے۔ اور پھر جو دوسرا ہے اجتماعی طور پر جہاد کا، لیکن تب کہ جب اسلام کو یا مسلمانوں کی جان مال آبرو کو خطرہ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مطلب اسلام نے جنگ پہ ابھارا نہیں ہے بلکہ دفاع کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں نا کہ تم نے ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے جو تم سے لڑتے نہیں ان سے لڑنا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان پہ زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہیں جہاں بھی قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مشرکین مکہ نے تمہیں مکے سے نکالا تو تم مشرکین کو مکے سے نکال دو، اور اگر وہ لڑائی کرے تو ان سے لڑائی کرو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو تم نے ان پر زیادتی نہیں کرنی۔ اور یہی مضمون بیٹا سورہ انفال میں بیان ہوا، یہی مضمون سورہ نساء میں بھی بیان ہوا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں، حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، حالانکہ وہاں پہ جو کمزور مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ رب کے سامنے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے باہر نکال، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی ولی کوئی مددگار ہمیں نصیب فرما۔ اس میں بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو جنگ کرنی ہے وہ مردوں عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لیے کرنی ہے۔ اور پھر اگر مشرکین میں سے وہ مشرک جو جنگ کرنا چاہتے نہیں یا مسلمانوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جدا ہو جائے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف سلامتی بھیجے تو تمہارے لیے حق نہیں کہ تم ان سے جہاد کرو۔ تو اسلام نے بتایا کہ کافروں سے جہاد کرنا ہے لیکن شرائط ہیں، اپنی عزت آبرو جان مال بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ پھر اگر کافروں نے تم پہ کچھ شرط نہیں کی بلکہ وہ سلامتی کا طلبگار ہیں تو تم ان سے جنگ نہ کرو۔ اور یہی چیز آگے سورہ انفال میں بھی وَإِن جَانَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ سلامتی کی طرف آتے ہیں یعنی صلح کی طرف آتے ہیں تو آپ بھی سلامتی کی طرف آئیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دشمن تھے کچھ ظاہری دشمن تھے، کچھ پوشیدہ دشمن تھے۔ جو پوشیدہ دشمن تھے ان میں یہودی تھے کہ ابتداءً یہود نے اپنی دشمنی پوشیدہ رکھی، بظاہر تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے تھے لیکن اندر کھاتے وہ مشرکین کو
اور کفار کو بارتے تھے جنگ پر، جس کا نتیجہ جنگ احزاب کی شکل میں نکلا۔ تو جب یہود نے یہ شرارت بازی کی، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تھے تو حضور نے جا کر یہودیوں سے صلح والا رویہ رکھا تھا، تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا کہ جی ہم امن سکون سے رہیں گے، لیکن جب وہ شرارت سے باز نہ آئے اور در پردہ سازشیں کر کے مشرکین کے ساتھ مل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جنگ احزاب کے بعد، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہ جو نا من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدہم وہم صاغرون، کہ یہودیوں سے آپ جنگ کریں کیونکہ نہ اللہ پہ یقین ہے نہ نبی پہ یقین ہے، اور اس وقت تک ان سے لڑنا جب تک یہ جزیہ نہیں دے دیتے۔ جزیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مال دے کر اپنی جان کو بچائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جو مطلب اگر در پردہ مسلمانوں کی دشمنی کرے تو وہ بھی قابل معافی، ان کے خلاف بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی جو روح بیٹا قرآن پاک میں ہے، اس کا ایک پہلو ہمیں سورہ ممتحنہ میں بھی نظر آتا ہے کہ جس میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے کیوں نہیں لڑے کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نہیں نکالا تھا کہ تم ان پہ زیادتی کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں وطن سے نکالا ان کے خلاف تم لڑو، لیکن جنہوں نے تمہیں وطن سے نہیں نکالا، جو مشرک بے ضرر تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، اللہ فرما رہا ہے تم بھی ان کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہ کے مسائل تھے ان میں ایک مسئلہ تھا عہود اور مواثیق۔ عہود معاہدے، مواثیق کا معنی بھی معاہدے، کہ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، اور مواثیق کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ وعدہ اور معاہدے میں فرق ہے، وعدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے لیکن معاہدہ جو ہے نا وہ عمومی طور پر تحریری شکل میں ہوتا ہے، اور معاہدے کے اندر دو فریق بیٹھ کے باقاعدہ چیزیں طے کرتے ہیں۔ یوں سمجھ کہ عہد انفرادی معاملہ ہے اور مواثیق جو ہے نا یہ تحریری اور اجتماعی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے پورے قرآن میں یہ وعدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ جن سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مسلمان ہیں یا کافر۔ مسلمانوں سے معاہدہ کیا تو اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اگر کافروں سے معاہدہ کیا تو ان سے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ سورہ نحل میں فرمایا واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب اللہ کا عہد، اللہ کے نام پہ عہد کرو تو اس کو تم پورا کرو۔ اور پھر جو معاہدہ پورا نہیں کرتے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جو کہ جو سوت کاٹتی ہے تو سوت کاٹنے کے بعد پھر اس کو خود ہی توڑ دیتی ہے۔ مطلب وعدہ کر کے اس کو توڑنے والے نہ بنو۔ یہ تو ان عورتوں کا کام ہے کہ جو پاگل ہوتے ہیں، ایک طرف سوت بنتی جاتی ہے بناتی ہے تو دوسری طرف اس کو کاٹتی جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کے بعد اگر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مشرکوں سے معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر مشرکوں سے معاہدہ ہے تو اگر وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم مشرکین میں سے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی ہے کہ چاہے مسلمان سے معاہدہ اس کو بھی پورا کرنا ہے، مشرکوں سے اس سے بھی پورا کرنا ہے۔ جب تک مشرک خود معاہدہ نہ توڑے مسلمانوں کو ان سے معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں تک کہ اگر جنگ شروع ہوگی تو اللہ نے فرمایا کہ جن سے تمہارا معاہدہ تم نے ان سے جنگ بھی، لیکن الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر تمہارے ہاتھوں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں لیکن تمہارا ان کے درمیان معاہدہ تم ان سے زیادتی نہیں کرتے، ان کا احترام کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، دیکھیں قتل خطا کی سزا ہوتی ہے قتل کے بدلے قتل۔ کیا ہوتی ہے؟ قتل کے بدلے قتل، اور دیت بھی دینی ہوتی ہے،
اور قتل کے بدلے قتل بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی قوم سے معاہدہ ہے، کسی ایسی قوم کا بندہ، دو قومیں ہیں، ایک قوم کا قاتل اور دوسری قوم کا مقتول، اور دونوں کا معاہدہ تھا آپس میں بھائی چارے کا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے کسی ایسی قوم کا بندہ قتل کر دی کہ تمہارا اور ان کا معاہدہ تھا، تو تم نے پھر بھی، بے شک وہ کافر ہے لیکن پھر بھی تم نے ان کو دیت دینی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر تم نے کسی ایسی قوم کا بندہ قتل کر دیا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق معاہدہ تھا، فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ، تو پوری دیت دینی ہے۔ دیت مسلمہ، پوری دیت سے مراد یہ ہے کہ 100 اونٹوں کی قیمت الی اہلہ، اس کے گھر پر، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور مومن غلام کو آزاد کرنا۔ اس کے بعد ایک بیٹا فقی معاملہ اسر الحرب۔ اسر الحرب کا مطلب ہوتا ہے جنگی قیدی۔ اسر الحرب کا معنی کیا ہے؟ جنگی قیدی۔ تو قرآن پاک نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں بیٹا جنگی قیدیوں کے حوالے سے مسلمانوں کی ابتداء دو گروہ تھے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ جنگی قیدی لاگے تو ان کو قتل کرنا ہے، لیکن اگر تمہارا ان سے معاہدہ ہو جائے تم ان کا فدیہ لینے چاہو تو فدیہ بھی لے سکتے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی وضاحت کی کہ فدیہ لینے سے بچنا چاہیے اور بہتر ہے کہ قتل کیا جائے۔ جیسے دیکھیں، حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتیٰ تأذن الحرب أوزارهم، کہ جب تمہاری ان سے جنگ زیادہ سخت ہو جائے تو اپنے مطلب ان کو باندھ لو، دشمن تمہارے پاس آئے ہیں، تو اس کے بعد تم احسان کر کے آزاد بھی کر سکتے ہو، یہ فدیہ لے کے آزاد بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر قتل کرنا چاہو تو قتل بھی کر سکتے ہو۔ اس میں یہ تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مشرکین تھے، 70 مشرکین تھے جن کو فدیہ لے کے آزاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے کہا کہ محبوب بہتر یہ تھا کہ آپ ان کو قتل کرتے۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی کی شان نہیں کہ اس کے پاس کوئی قیدی آ جائے اور پھر وہ ان کو پیسے لے کے آزاد کر دے، بلکہ قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو جو فقہ کا اصول ہے، جو فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کا یہ ضابطہ تھا کہ آپ نے اولاً تو قیدیوں کو قتل کرنا ہے، جنگی قیدیوں کو۔ اگر قتل نہیں کرنا حکمت سمجھتے ہو تو تم ان کا فدیہ بھی لے سکتے ہو، اور اگر مجبوری ہو، حالات ایسے ہوں تو تم ان کو بغیر فدیے کے احسان کر کے بھی آزاد کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بیٹا اگلا مسئلہ ہے وَهَذِهِ كَلِمَةٌ فِي الرَّقِيقِ وَالِاسْتِرْقَاقِ۔ هَذِهِ كَلِمَةٌ فِي الرَّقِيقِ وَالِاسْتِرْقَاقِ، اس کا معنی یہ ہے کہ غلاموں کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ غلامی یہ زمانہ قدیم سے انسانیت میں آ رہی ہے، انسان کو غلام بناتے ہیں۔ تو کیا اسلام اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ چونکہ غلامی شروع سے آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتدا میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ غلاموں سے آپ اپنا لین دین میل جو رکھیں اور غلاموں سے نکاح بھی کریں، غلاموں سے تعلقات رکھیں۔ غلامی کی اجازت دی کہ غلام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو ایمان والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومون، اگر بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا لوڈیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے ہم بستری کرتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر فرمایا فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اگر ڈر ہے کہ تم 4 میں انصاف نہیں کرو گے تو ایک عورت سے نکاح کر لو، اور دیکھتے ہو کہ ایک عورت سے بھی تم خرچے نہیں اٹھا سکتے تو کسی لونڈی سے اپنا نکاح کر لو۔ تو گویا لونڈیاں اور لونڈیوں کی اسلام نے ممانعت نہیں کی، غلاموں کی ممانعت نہیں کی، ان سے نکاح کی، ان سے تعلق کی اجازت دی، لونڈیاں بنانے کی، غلام بنانے کی اجازت دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک بن جائے اور اس کو دوسرا پہلے کا غلام بن جائے۔ اس غلامی کی اسلام نے نفی بھی کی۔ تو نفی کیسے کی؟ اس کے 4 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر تب ہوگا جب تم کسی غلام کو آزاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کہا کہ میرا، اب ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ساتھ اللہ نے ترغیب دے دی اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو غلاموں کو آزاد کر کے تم شکر ادا کرو۔ جیسے یہ ہے
فلاق تحمل عقبہ و مادرہ کا مالا کا فک و رقبہ یہ فک و رقبہ گردن آزاد کرنا. تو گردن آزاد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے اندر شمار کر کے کہا کہ گردن آزاد یعنی غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے. نمبر 2 الثانیہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی جرم ہو تو اس جرم کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی رکھی. مثلا اگر قتل کے جرم میں ہے تو قتل کے جرم میں بھی غلاموں کی فتحریر رقبۃ مومنہ مومن غلام کو آزاد کرنا. اگر زہار ہوا ہے تو زہار کے اندر بھی غلاموں کی آزادی کا ایک آپشن رکھا کہ آپ غلام کو آزاد کریں, آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا پہلو رکھا غلاموں کی آزادی کے حوالے سے. تیسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ جب زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تو کہا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زکوٰۃ کے پیسے سے غلاموں کو خرید کر غلاموں کو آزاد کر سکتے ہو. اور چوتھی صورت یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم غلاموں کو موقع دو کہ تمہیں رقم دے کر آزاد ہو جائے. اس کو مکاتبت کہتے ہیں کہ تم مکاتب بنا سکتے ہو. جیسے اللہ نے سورہ نور فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, تمہارے غلاموں میں سے جو تم سے مکاتبت کرنا چاہیے, یعنی یہ کہ جی آپ مجھ سے پیسے لے کر مجھ کو آزاد کر دو, مجھے کچھ ٹائم دے کہ اس ٹائم میں میں رقم کما لیا کروں. اللہ پر فاقاتبوہم, ان سے مکاتبت کر لو, انہیں اپنا مکاتب بنا لو. تو یہ 4 صورتیں ہیں جن 4 صورتوں میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسلام اس چیز کی طرف جاتا ہے آپ غلاموں کو آزاد کریں. اسلام نے غلامی سے منع بھی نہیں کیا لیکن غلامی کو ناپسند کر کے غلاموں کی آزادی کے 4 طریقے رکھے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور کفارات میں کفارہ ادا کرنے کے لیے اور پھر زکوٰۃ کے مصارف میں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے خود آزادی کا خواہش مند ہے تم اس کی مدد کرو وہ آزاد ہو جائے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے بیٹا غنائم الحرب. غنائم الحرب سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت, جو جنگ میں مال غنیمت آتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. تو بیٹا اس حوالے سے اسلام کی 2 طرح کی تعلیمات ہیں. مال غنیمت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے مال غنیمت اور ایک ہوتی ہے جو ہے نا مال فے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جنگ کرے اور جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں مال لگے, اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور نمبر 2 ہوتا ہے مال فے. مال فے وہ ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن آگے کافروں نے جنگ نہیں کی تو بغیر لڑے کافروں نے اپنا شہر یا اپنا وطن حوالے کر دیا اور مسلمانوں کے جو ہاتھ جو لگا اس کو مال فے کہتے ہیں. تو جو دور اول تھا حضور کا دور تھا, اس دور میں اس حوالے سے یہ قوانین تھے کہ اگر کوئی بندہ جنگ کرتا ہے تو جنگ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تو اس مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہیں, 5 حصے کر کے جو ایک حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسی میں سے رشتہ داروں کو بھی دینا ہے, یتیموں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کو دینا ہے. یہ بیٹا جو نا وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ, یہ مال فے کے حوالے سے وہ مال غنیمت جو مال فے ہوتا ہے کہ جو بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں لگتا ہے, اس میں خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور باقی جو 4 سے ہیں وہ مجاہدین کے لیے. اور جو ویسے مال غنیمت ہے اس میں بیٹا جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کا 2 حصہ ہوتا ہے اور جو پیدل جنگ کرتا ہے اس کا 1 حصہ ہوتا ہے. اور جو مال فے کے حوالے سے ایک اور ہے وہ سورہ حشر میں ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ, کہ جو یہودیوں کی بستی سے اللہ تعالیٰ پر پلٹایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر پلٹایا تو وہ اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے اور جن غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا ان میں ایک تھا جنگ بدر, نمبر 2 غزوہ احد, نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب, یہ غزوہ احد کے فوری بعد ہوا تھا. اور چوتھا ہے غزوہ بدر اخری, یعنی غزوہ بدر بھی 2 مرتبہ ہوا تھا. تو یہ اس کے حوالے سے اللہ نے اشارہ کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, کہ جب
منافقوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے بارے میں قابل مشرکین جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، تو ان سے ڈر جو فزادہم ایمان، لیکن ان کی بات سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہونے کا، لیکن کافر جمع ہو رہے تو ہم پھر جا کے لڑیں گے، پھر ان کو شکست دیں گے۔ چوتھا یہ غزوہ بنی نضیر، یہ چوتھے سال میں ہوا، یہ یہود بنو نضیر جو ہے نا، یہ یہودی قبیلہ تھا۔ ان کا ذکر اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر میں۔ اور پھر حضور نے پانچویں ہجرت کے سال میں غزوہ احزاب فرمایا، تو جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ پھر جو اس کے بعد اسی سال میں ساتواں غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ ہاں جی، اطلاع ہی نہیں کر دوں۔ اور پھر آٹھواں جو غزوہ تھا حدیبیہ ہوا تھا، یہ چھٹے سال میں، ہجرت کے چھٹے سال میں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس سائد میں یہ غزوہ حدیبیہ کا ذکر ہے۔ پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لیکن یہ بیٹا یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی غزوہ خیبر کے بارے میں نہیں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یہ غزوہ ہے، یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے، غزوہ خیبر کے حوالے سے شاید کی اور ہے۔ پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ پھر 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کیا، جس کا ذکر یہ ہے لقد ناصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ اور جو حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آخری بڑی جنگ کی تھی نا، وہ غزوہ تبوک تھی، اسے غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہجرت کے 9ویں سال ہوا تھا، اور سورہ توبہ اسی غزوے کے دوران پوری نازل ہوئی تھی۔ جو پوری سورہ توبہ ہے نا، وہ بیٹا اسی کے حوالے سے ہے۔ تو یہ اسلام میں جنگیں ہوئی تھی، اور ان جنگوں میں جو مال غنیمت ملا وہ بھی میں نے تقسیم کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔